وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ آیتوں کے حوالے نہیں دیتے. بھائی میں پوری آیتیں پڑھ لیتا ہوں, پوری آیت پڑھ لیتا ہوں, تو حوالے کی کیا ضرورت ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اب ایسا ہوگا کہ تلاوت میں بھی آیتوں کے, پھر فجر میں ہم تلاوت کر رہے ہیں قل هو اللہ احد 30واں پارہ آیت نمبر سورہ اخلاص آیت نمبر 1, پوری آیتیں پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. لوگ کہتے ہیں نہیں کتاب کا حوالہ. یاد رکھو میں جب بھی بیان میں کوئی حدیث پیش کرتا ہوں وہ تحقیقی مسائل کی بھی وہ حدیث صحیح ہوگی انشاءاللہ. اگر ضعیف ہے آپ اعتراض کریں. حوالے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو صحیح اور ضعیف حدیثیں مکس کر کے پیش کر رہا ہو. جس نے التزام کیا ہوا میں حدیث صحیح پیش کروں گا, ہاں غلطی ہو سکتی ہے, عین ممکن ہے میں کسی حدیث کو صحیح سمجھ کے پیش کروں وہ ضعیف نکلے تو میں رجوع کروں گا, اور میں نے کیا بھی ہے. بعض روایتیں میں صحیح سمجھ کے پیش کی لیکن کسی نے تحقیق پیش کی تو میں نے ممبر پہ بیٹھ کے رجوع کا اعلان کیا. وہ غلطی تو حوالے والے سے بھی ہو سکتی ہے نا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنا ٹائم اس کے نمبر کو تلاش کرنے میں لگے گا اتنے ٹائم میں ہم دوسری 10 مفید باتیں اور کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں پوری قرآن کی, اگر یہ آیت نہ ہو تو آپ مجھے پکڑیں, پھر آپ کہیں اس کا حوالہ کہاں ہے, یہ تو ہے ہی نہیں, پھر میں حوالہ بھی پیش کروں گا انشاءاللہ. تو میں کوئی حدیث بیان کرتا ہوں, آپ اعتراض کریں کہ یہ حدیث نہیں ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے یا موضوع ہے, پھر میرے ذمہ میں اس کو دلائل سے یا تو ثابت کروں یا اپنے بات سے رجوع کروں. تو رسول اللہ قرآن مجید میں آتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ, سب کچھ اللہ نے کس کے لیے بنایا, تمہارے لیے. اب ہمارے لیے کیوں بنایا, ہمیں گفٹ دینے کے لیے, تو پھر یہ واپس کیوں لے لیتا ہے بھائی اللہ ہم سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں عیش و عشرت کے لیے, مزے اڑانے کے لیے نہیں دی گئیں, بلکہ اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہے, ورنہ یہ دے کے واپس لینا اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی. یہ بتانے کے لیے واپس لی جاتی ہے کہ یہ اصل نہیں ہے, یہ آزمائش کے لیے ہے, یہ آزمائش کے لیے. دیکھو آپ کا ایک دشمن ہے, لوگوں کی اس کے بارے میں رائے مختلف ہے کہ یہ دوست ہے یا دشمن ہے. آپ کنفیوز ہیں کہ پتہ نہیں دوست ہے یا دشمن ہے. کوئی کہہ رہا ہے اس کو کبھی بھی موقع ملے آپ کو گولی مار دے گا, بعض کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے. اب آپ نے اس سے کوئی بڑا معاملہ کرنا ہے تو یقیناً آپ پہلے اسے پرکھو گے کہ یہ دوست ہے یا دشمن. تو ایک دن کیا کیا آپ نے, ایک بندوق خریدی اور اس میں سے گولی نکال لی آپ نے, لیکن سامنے اس کو پکڑائی اور یہ شو کیا کہ اس کے چیمبر میں گولی موجود ہے, اور اس کے سامنے ڈال بھی دی اور چپکے سے نکال لی. وہ یہی سمجھ رہے کہ اس بندوق میں گولی, بولو نا, موجود ہے. آپ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ ٹی میں اس کو گفٹ میں دیتا ہوں, اگر اس نے میرے اوپر چلا دی تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ میرا دوست نہیں ہے, اور اگر اس نے میرے دشمن پہ چلائی تو یہ اس کی علامت ہے یہ واقعی میرا دوست ہے. اس کے سامنے یہ شو کیا کہ اس کے چیمبر میں گولی ہے لیکن حقیقت میں نہیں تھی. آپ نے پکڑائی, اسے موقع مل گیا, اس نے فوراً آپ پہ اوپر فائر کیا. وہ فائر سے جو آپ کا کچھ نہیں ہوا, لیکن آپ اس سے ٹی تو پہلے بھی واپس لینی تھی, اب بھی آپ نے واپس دی, اس نیت تھی نہیں کہ اس کو دے دیا آپ نے. آپ اسے ٹی واپس لیں گے, وہ کہے گا دی کیوں تھی جب واپس لے رہے ہو. آپ کہیں گے بھائی میرا مقصد آپ کو گفٹ دینا نہیں تھا, آپ کو آزمانا تھا کہ آپ میرے دوست ہو یا دشمن. تو اللہ نے میرے بھائی ہمیں پیدا کیا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا, آسمان سے بارشیں برسائیں, ہمیں جوانی کی دہلیز پہ پہنچایا, پھر ہمارے لیے جوڑے پیدا کیے, بیوی پیدا کی, پھر اولاد پیدا کی, خاندان دیا, کاروبار دیا, جوانی دی, صحت دی, حکومت دی, کسی کو بہت دیا, کسی کو تھوڑا دیا, کسی کو ٹی دی, کسی کو غلیلے پکڑا کے آزمایا, ٹھیک ہے نا, کسی کو چاقو پکڑا کے آزمایا. سب کو کچھ نہ کچھ اس نے دیا اور پھر واپس لے رہے. اب کافر کہتا ہے, ہندو کہتا ہے, غیر مسلم کہتا ہے یار اتنا ترقی کرنے کے بعد دھڑام سے کوئی بیٹھے بیٹھے اٹیک ہو کے مر رہا ہے, کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مر رہا ہے. ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے بڑی صحت کا خیال کرتے تھے, بیٹھے بیٹھے گر گئے, مر گئے. سارے سیکیورٹی کے انتظامات گاڑی نے مار دیا جو آپ کی حفاظت کے لیے مامور تھا, کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی ہو گیا. میرے پاس تو آتے ہیں کینسر کے اسپیشلسٹ, میں نے کہا کینسر کیوں ہوتا ہے, انہوں نے کہا کچھ تو وجوہات ہیں,
اور بعض دفعہ ویسے ہی ہو جائے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے, ڈاکٹر بھی بہت بڑے یو کے اسپیشلسٹ کہہ رہے ہیں بعض دفعہ ویسے ہی ہو جاتا ہے, آج تک اس کی وجہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کینسر کیوں ہوا, ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ویسے ہی ہو گیا. پتہ نہیں کوئی ہوا میں کوئی جرثومہ چلا گیا, کیا ہو گیا, وہ ویسے ہی. تو اللہ نے مارنا ہے تو مار دے گا وہ, اب جو مرضی کرتے رہو. تو اب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ اتنا ترقی ہو گئی, یہ سب کچھ ہو گیا, بعض دفعہ میاں بیوی ساری زندگی روتے ہیں, اولاد ملے, 20 سال کے بعد اولاد ہوئی اور وہ پیدا ہوتے ہی مر گئی, ابھی دی اور چھین لی اللہ نے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ اس لیے تاکہ میں پہچانوں کہ میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن کون ہے. کون ان نعمتوں میں پڑھ کے مجھے بھول جاتا ہے, نائٹ کلبوں میں, شرابوں میں, زنا میں, انٹرنیٹ پر فحش اور بیہودہ فلمیں دیکھنے میں ٹائم لگاتا ہے. یہ آنکھیں اندھوں کے پاس نہیں ہیں, ان کو آنکھیں مل جائے نا, ان سے بولو کہ ایک عہد کرو کہ ساری زندگی کسی نامحرم عورت کی طرف نظر نہیں اٹھاؤ گے, اس شرط پہ تمہیں آنکھیں مل رہی ہیں. وہ کہے گا بھائی نامحرم تو دور کی بات, اگر محرم کو بھی پابندی لگا دو میں اس پہ بھی تیار ہوں, مجھے آنکھیں دے دو. جن کو ملی ہوئی ہیں فری میں مل گئی, وہ پوری رات بیٹھ کے انٹرنیٹ پر ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سے چھوٹتی نہیں ہے. چھوٹیں گی بھائی جب یہ آنکھوں کی نعمت واپس ہوگی. تو یہ قبر میں جا کے دیکھو, کوئی مردہ کوئی فلم نہیں دیکھتا وہاں پہ. ابھی تو ملی ہوئی ہے نا آنکھیں, اس لیے مستیاں سوج رہی ہیں. گانے نہیں چھوٹتے, کان کی نعمت ملی ہوئی ہے. بہرے سے پوچھو کہ ہم تجھے سننے کی طاقت دیں گے, تو ساری زندگی گانے نہیں سننا. وہ کہے گا اور بھی کچھ پابندی لگانی ہے لگا دو, اللہ کی قسم نہیں سنوں گا, کان دے دو مجھے پتا چلے میرا باپ کیا کہہ رہا ہے, میری بیوی کیا کہہ رہی ہے, میری اولاد کیا کہہ رہی ہے, دوست احباب یہ آواز کی نعمت کیا ہے, سریلی آواز کیا ہوتی ہے, بری, مجھے پتا تو چلے. کسی پاؤں سے معذور شخص کو ٹانگے دے دو, بولو پوری زندگی کبھی سینما گھر نہیں جانا, طوائف خانے نہیں جانا, وہ کمپرومائز کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں جاؤں گا. سے بولو تجھے ٹانگوں کی نعمت ملے گی, شرط یہ ہے کہ 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ سے مسجد میں جا کے پڑھنی ہے. وہ قبول کر لے گا اس شرط کو, وہ پابندی کرے گا اس شرط کی. اللہ نے ہمیں ٹانگوں کی نعمت دی, ہاتھ کی نعمت دی, آنکھ کی نعمت دی, ناک کی نعمت دی, کانوں کی نعمت دی, بیوی بچے دیے, گھر دیے رہائش کے لیے, ہر نعمت دے دی. بھائی اللہ کہہ رہے یہ چھین لوں گا. اے اللہ جب چھیننا ہے تو دی کیوں ہے؟ اللہ کہہ رہے میں پہچاننا چاہتا ہوں, اما شاکرن و اما کفورا. سورہ دہر, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک طویل وقت آیا ہے وہ کوئی قابل تذکرہ چیز نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج, پانی کے غلیظ قطرے سے ہم نے انسان کو بنایا, اور بنا کر نبتلیہ, ہم چاہتے تھے آزمائیں کہ میرا دوست کون ہے, میرا دشمن کون ہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا, سنتا بنا دیا, دیکھتا بنا دیا. ایسی ایسی نعمتیں اس کو دے دی تاکہ یہ نعمت بھی ہے اور اس نعمت کی وجہ سے اس میں امتحان دینے کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی ہے. یہ نعمتیں نہ ملتی تو آزمائش بھی نہیں تھی. اور آگے اللہ نے بتایا کہ اس دنیا کی نافرمانوں کی اس چمک دھمک کو مت دیکھو. آج ہر آدمی دیکھ رہا ہے یار, وہ تو حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا, انہوں نے تو بنگلے بنا لیے. ہمارے ایک جاننے والے کسٹم میں تھے, ماشاءاللہ اتنا بنایا انہوں نے, رشوت کھا کے بڑے بڑے ان کے بہترین بنگلہ بنا لیا انہوں نے. لوگ حسرت سے دیکھتے ہیں, اللہ ہمارے بچوں کو بھی کسٹم میں جاب دلوا دے, اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی کسٹم میں جاب دلوا دے. قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. قارون کے خزانوں کو دیکھ کے جب لوگ رش کرتے تھے کاش ہمیں بھی ایسا پروٹوکول ملتا, تو اللہ فرماتے ہیں جن کو حقیقی علم تھا نا, علم حقیقت میں جن کے پاس علم تھا, وہ کہتے تھے ویلکم, تباہ ہو جاؤ. اللہ نے جو نیک لوگوں کے لیے بدلہ رکھا ہوا ہے, جو اصل کامیابی ہے, یہ تو آزمائش ہے. جو نیک لوگوں کے لیے بدلہ اللہ نے رکھا ہے اس سے کروڑہ گنا زیادہ ہے. اسے دیکھ کے کبھی حسرت کیوں نہیں ہوتی؟ ایک آدمی رات کو تہجد میں اٹھ کے روتا ہے, کسی کو حسرت نہیں ہوتی, ہائے ہائے میرا بچہ بھی ایسا بنے, میں بھی ایسا بنوں. کیونکہ وہ رکشا چلاتا ہے. وہ کیا چلاتا ہے بھائی؟ بولنے پر پابندی ہے, بولو گے تو ذہن بنے گا. ذاتی گھروں پہ فخر, میرا ذاتی گھر, میں کرائے کے گھر کے فضائل بیان کرتا ہوں, اتنے نیگیٹو کمنٹ. ایک خاتون نے لکھا اس مولوی کی باتوں میں نہیں آنا, نیچے کمنٹ لکھے ہوئے تھے.
اور میں بار بار وضاحتیں کر کر کے تھک گیا کہ ذاتی گھر بنانا ناجائز بھی نہیں ہے, اللہ نے بہت پیسہ دیا تو بنائیں, پھر نہ بنانا حماقت ہے. لیکن جتنی محدود آمدنی ہیں, ان آمدنیوں میں نہ سوچیں ذاتی گھر کی, ٹینشن نہ لے, وہاں سے بھی لاش نکلے گی, یہاں سے بھی نکلے گی. بھائی بہت پیسہ دیا تو بناؤ یار, کس نے منع کیا ہے, کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ لیکن بہت ہے, پہلے یہ باڈی اس کو بناؤ, کھاؤ اچھا, پہنو اچھا, سواری اچھی, بیوی اچھی. بیوی بھی فری پھوکڑ میں اچھی نہیں ملتی آج کل. بیوی حسین و جمیل چاہیے, خرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے ایک دوست نے میرا بیان سنتے ہیں